بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع کو بحث کا حصہ بنایا گیا ہے وہ سماج کا ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے، رشوت کے ہمارے سماج پر مہلک حملے۔ یہ وہ بدشگونی اور بد عملی ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، مگر آج یہ رگو پے میں دوڑ رہا ہے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام کرانے کا تصور ناپید بنا دیا گیا ہے۔ رشوت کیا ہے، اس کے مہلک اثرات کیا ہیں، آنے والی نسلوں پر اس کے کیا قباحتیں مرتب ہوں گی، یہ آج کے پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، ممتاز عالم دین ہے، صاحبزادہ نعمان قادر مصطفی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مفتی صاحب، رشوت کا لفظ ہمارے سماج میں کوئی پڑھا لکھا اور ان پڑھ اس لفظ سے ناواقف نہیں ہے۔ رشوت کو معنوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہماری سوسائٹی آج جس گڑھے میں دفن ہوتی جا رہی ہے اس سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم المعصومین۔ جناب قبلہ محترم ملک مقبول الہی صاحب، آپ کا اور آپ کے اس لیا ٹی وی ایچ ڈی کی جملہ انتظامیہ، پروڈیوسر صاحب جناب عبدالرحمن فریدی صاحب، آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس خاص موضوع پر آپ نے لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے جی، اور اس موضوع پر بہت کم لکھا یا بولا جاتا ہے۔ ایون کہ ہمارے ممبروں پر بھی ایسی چیزیں اب خال کہیں سال بعد، کہیں 2 سال بعد آپ کو اپنے محلے کی مسجد میں کوئی ایسا خطیب یا عالم دین اس سلگتے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے شاید کو نظر آئے۔ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں، کجیاں اور کمیاں ہیں۔ رشوت کے بارے میں اللہ رسول کا واضح فرمان اور وعیدیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک صحاح ستہ کی 3-4 معتبر کتب کے اندر، یعنی سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یعنی سنن ابی داؤد، سنن جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یعنی اللہ کے رسول نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک بڑی معروف حدیث پاک ہے، اکثر آپ کو مختلف جگہوں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں دوزخ کا ایندھن ہے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس طرح اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ تو یہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے، نہ یہاں پہ جمہوری اقدار ہے، اور نہ ہی یہ جس طرح اس کا ہے پاکستان، پاک ستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، تو اسی طرح سیم باقی چیزوں کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کوئی ملک صاحب شعبہ لے لیں،
اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے. ہم جی موضوع پہ تھوڑی سی بات کر لیں وہ تاکہ پھر آگے اس میں جی آسان ہو جائے. وہی نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واضح آپ نے کیٹیگوریکل فرما دیا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ایک اور حدیث پاک، جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کو جب دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. مختلف جو گروہ تھے ان کو دوزخ کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا. اب چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا گروہ کثیر تعداد میں لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ تھے. وہ لوگ اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن پھر گر جاتے تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے پھر گر جاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اور حضور نے بھی صرف ہمارے لیے پوچھا تھا کہ یہ بات ہم تک پہنچے، جی ورنہ حضور تو جانتے تھے. جانتے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام خوری کرتے ہیں، رشوت کا مال اپنے پیٹوں میں داخل کرتے ہیں، اور آج اللہ نے ان کے پیٹوں کے اندر اس حرام مال کو سانپوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے اور وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں اور ان سب کے پیٹوں میں سانپ اللہ نے داخل کیے. اب ان کو اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا کہ جو حرام کا مال کسی انسان کو چاہے دنیا میں کتنا بڑا طاقتور ہو، وہ جہنم میں اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے. اب وہ حرام مال اس کو دنیا میں کیسا کھڑا کر سکتا ہے؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں نا کہ حرام مال کما کے رشوت لے کے ہم کو سوسائٹی میں بڑا مقام حاصل کر لیں گے جی اور سوسائٹی میں ہمارا مقام ہوگا، ہم کھڑے ہو سکیں گے. جو رب ان کو دوزخ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں دے رہا تو وہ دنیا میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ہر کوئی جانتا ہے، جی آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والا جی جی حدیث مقدس کی روشنی میں جہنمی ہے، بالکل صحیح. دوزخ کا ایندھن بنے گا. جی جی اس کے باوجود منبر سے بھی، مدرسے سے بھی، ہر جگہ اس سبق کو دہرایا بھی جاتا ہے، جی 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 مگر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اس کے باوجود رشوت کا چلن ہماری سوسائٹی کی تمام اس میں شعبہ جات میں سرایت کر گیا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی خاص وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں واضح لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کی حدیث اپنا آیت مبارکہ جی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کی جان بچائی. جی اسی طرح آپ عدالت میں چلے جائیں، جی وہاں بڑے جلی حروف کے ساتھ آیت کریمہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے قریب ترین ہے، اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. جی جس کرسی پر تم بیٹھے ہو وہ تقاضا ہے کہ تم انصاف کرو. اسی طرح آپ یعنی کسی پیٹرول پمپ پہ یا بازار کے اندر کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، میں وہ آپ کی بات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جی وہاں پہ بڑے واضح حروف میں حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ من غش فلیس منی یا منا، کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ ملاوٹ اسی بازار کے اندر اسی جگہ پہ ہو رہی ہو تو یہاں یہ حدیث پاک لکھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ انصاف کا قتل اسی جگہ پہ ہوتا ہے، یہاں یہ آیت لکھی ہوتی ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. اور سب سے زیادہ مین انسانیت وہاں ذلت و رسوائی اور خجل خواری کا شکار ہوتی ہے. بلکہ ہم نے ایسے ایسے دیکھے ہیں جناب کہ انسان مرا پڑا ہوتا ہے آئی سی یو کے اندر، لیکن ڈاکٹر جناب وہ ان کے لواحقین کو وہ میڈیسن لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ بازار سے یہ لائیں، حالانکہ وہ مرا پڑا ہے. لیکن باہر لکھا ہوتا ہے جناب جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی. ہم جو لکھتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، جی جو ہم نے لکھا وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے. اب جب ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں نہ ہوتا تو اسے منافقت کہتے ہیں. اور منافقت آپ کو پتہ ہے جو منافقین کا مقام ہے جہنم کے اندر وہ سب سے نچلا گڑھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کو کہ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور ہماری سوسائٹی کا یہ مزاج بن چکا ہے، ممبر ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، دکانداری ہو، تاجر ہو، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. مفتی صاحب اس مزاج میں جو بگاڑ آیا ہے،
جو ہونا چاہیے تھا اس سے ہم محروم ہو گئے، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا دامن ہم نے تھام لیا۔ اس مزاج میں جو بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہو پائے گی؟ اس میں سب سے پہلی بات تو ہے انفرادی طور پر، جی اگر ہر بندہ یہ سوچ پیدا کر لے کہ میں نے مرنا ہے، اور مجھ سے اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے زندگی کے اندر، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہر ایک نعمت کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا ہے۔ اور مزے کی بات، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک رشوت ہے، اور رشوت صاحب ذرا پیسوں سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے حوالے سے دو سوال کرنے ہیں۔ ٹھیک۔ مال کہاں سے کمایا جی اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ہم کھڑا ہمیں کرے گا، جی جو خود وہاں اعلان کرے گا قیامت کے دن کہ للہ الواحد القہار، وہ رحمان اور رحیم کا تعارف نہیں کروائے گا وہاں پہ، وہ کہے گا کہ بولو آج کس کی بادشاہی ہے، قرآن کریم ہے، واہ، تو اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج تو میری بادشاہت ہے۔ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور وہ کہہ رہے للہ الواحد القہار، وہ رحمان اور رحیم کے حوالے سے نہیں تعارف کرا رہا کہ آج رحمان، یار وہ ہے رحمان اور رحیم، لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ کو مہلت دی، زندگی کا اتنا حصہ دیا، اتنی نعمتوں سے میں نے آپ کو نوازا ہے، لیکن آج تم نے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نعمت کا حساب دینا ہے۔ اور سب سے دیکھو نا، اب دو دفعہ پوچھا جا رہا ہے مال کے حوالے سے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ آپ نے اس کو خرچ کیا ہے۔ جی اب ہمارے پاس جب جواب ہی نہیں ہوگا کہ کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا ہے، جب یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا کہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے، تو پھر ہم اپنا قدم جو ہے نا پھونک پھونک کے، جب ہر شخص انفرادی طور پر جس جگہ وہ بیٹھا ہے، اللہ نے اسے منصب دیا ہے، کرسی دی ہے، اقتدار دیا ہے، کوئی ایسا عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے، اگر وہ اس کو اپنے طریقے سے یوٹیلائز کرے تو یہ تو رشوت دینا لینا، یہ تو جناب اس وبال سے جناب امت کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن ہم کیونکہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، غافل ہیں ہر حوالے سے، اس وہن کی بیماری نے ہمیں اتنا مبتلا کر رکھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور بڑے سے بڑا وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، جس نے ہمارے اندر فکر آخرت ختم کر دی ہے، خوف خدا ختم کر دیا ہے۔ دنیا کی ہم کھو تو گئے۔ میں اب ماشاءاللہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ رنگینی کا یہاں تو ہر چیز ہی جناب، اب ایک کیا بتائیں آپ کو، شوخ اور رنگین، مزاج بھی رنگین، سوچ بھی رنگین، تخیل اور تصور میں بھی شوخی، رنگینی اور شوخا پن، ہوس، ہرس، لالچ، ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے جانا کہاں پہ۔ کہتے ہیں کمایا ہوا حرام کا مال حرام پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ کہتے نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ درست بات ہے۔ یہ 100% درست بات ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی اس 45-50 سالہ زندگی میں، آپ بھی ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جہاں دیدہ ہے کہ جو جس طرح کماتا ہے نا جی، لگتا پھر اسی پہ ہے۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اب بھی آپ دیکھ لیں، اب میں کس کا نام لوں، یعنی جو ایوان اقتدار کی جناب منصب پر راداریوں سے گزرنے والے، وہاں کے مزے اور انجوائمنٹ سارا کچھ لطف اندوز ہونے والے اب بھی ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں وہ، اور ان کا پیسہ کہاں پہ لگا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، رزق حرام جو کھائے گا نا جی قبلہ، وہ اس کا یا تو پھر دوائیوں پہ لگ جائے گا، یا اس کی نسل میں سے کوئی ایسا بندہ، ایک دو بیٹا بیٹی ایسے مخبوط الحواس مینٹل، وہ اسی پریشانی میں سارا جناب وہ اخراجات، کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری نے اس کو جکڑ لیا ہوتا ہے، کبھی کہیں سے پریشانی، کبھی کہیں سے پریشانی۔ رزق حلال کھانے والا بندہ اللہ اس کو اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب ایک بار نقطہ آپ نے اٹھایا کہ رشوت خور کا بچہ بچی یا کوئی بھی فیملی ممبر وہ کسی مہلک مرض کا شکار ہو جاتا ہے، کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، میں اپنے سمجھنے اور رہنمائی کے لیے آپ جی سے جی یہ پوچھ رہا ہوں کہ رشوت تو اس کا باپ لے رہا ہے یا شوہر لے رہا ہے، مگر اس آزمائش میں اس کا بیٹا پڑ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس اور عقل اور شعور دیا ہے. سب سے پہلے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیٹیگوریکل ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک. اب جو گھر کا نگہبان یا نگران ہے نا جی، والد ہے، قو انفسکم، جی، قو انفسکم واہلیکم نارا، واہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جی کیونکہ تم ان کے نگران ہو، تم ان کے نگہبان ہو. جی تو اب صاف ظاہر ہے ہمیں کم از کم چاہیے کہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو اذیت میں نہ ڈالیں. جی صاف ظاہر ہے جب لقمہ حلال آپ کھائیں گے، کمائیں گے، ان کو کھلائیں گے تو ان کی پرورش آسن انداز کے ساتھ ہوگی. جی یہ کوئی یعنی کہ یقیناً نہیں ہے کہ رزق حرام کھانے والوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا لقمہ حلال کھانے والوں کے بچے بیمار نہیں ہوتے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ جس ذرائع سے پیسے آتے ہیں نا جی رزق حرام سے، وہ حرام کی طرف ہی لگتے ہیں. جی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ویسے اس پہ چٹی پڑ جاتی ہے، یا ویسے کوئی گم ہو جاتے ہیں، کوئی یا قانونی ویسے کارروائی کا سامنا ہو کوئی جاتا ہے. جناب عدالتوں کے اندر، کوئی جناب کسی تھانے کے اندر، جی کوئی اور اس طرح کی جگہوں پہ وہ پیسے سارے نکل جاتے ہیں. بیٹے کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی لیکن ہے. وہ کیونکہ نگران ہے، نگہبان ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچائے جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے. اسی اگر ہم آیت کریمہ سے استنباط کریں تو کیونکہ وہ نگران ہے، نگہبان ہے، تو اس کا جو پھر وبال ہے نا جی وہ پھر نیچے وہ ٹرانسفر کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اپنا کمائیں اور کھلائیں، دوسروں کو بھی خود بھی کھائیں، تاکہ ہماری جو اب دیکھیں نا گھروں کے اندر تقریباً 90% ملک صاحب یہ اولاد کے اندر نافرمانی کے جراثیم ہیں. جی کہ اور بڑے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اور کئی ایسے بوڑھے ہمارے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب دعا کریں، میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اب اس نے یہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ پھر ہم پورا جائزہ لیتے ہیں. صاف ظاہر ہے جب آپ کسی بھی اپنے نیچے جو آپ کے ہیں اہل خانہ جو آپ جی کے انڈر ہیں، جی جن کے آپ کفیل ہیں، آپ انہیں رزق حرام کھمائیں گے تو رزق حرام سے تو پھر اولاد فرما بردار تو نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھو نا رزق حرام کر کے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. جب آپ اللہ رسول کا فرمان نہیں مانیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر آپ کی اولاد آپ کا فرمان نہیں مانے گی. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے صالحین متقین رزق حلال کماتے تھے ان کی اولاد بھی الحمدللہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے جوانی بڑھاپے تک کھڑی ہوتی تھی جناب کہ ابا جی حضور آپ حکم کریں جناب. میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جس شخص نے لاہور کے اندر ایک علامہ صاحب تھے، بزرگ تھے، جی ان کے 5 بیٹے تھے، پانچوں حافظ قرآن تھے. وہ سبحان جب اللہ. ضعیف ہوئے یعنی کہ بستر پہ پڑے بیمار ہو گئے تو ان کے 5 بیٹے ہاتھ باندھ کے جناب، حتیٰ کہ وہ جب تھوکتے بھی تھے تو اپنی جناب وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے باپ کا تھوک. حالانکہ نفرت کرتے ہیں لوگ، قرات ہوتی ہے، جی لیکن وہ سعادت سمجھتے کہ نہیں یہ ہمارے والد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں رزق حلال کما کے جناب ہمیں کھلایا ہے، پالا پوسا ہے، ہمیں دین کی طرف لگایا ہے. تو انہوں نے خود اللہ رسول کی فرما برداری کی ہے تو اولاد نے بھی جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ جناب والدین کی جناب فرما خدمت کریں. برداری. مفتی صاحب کیا رشوت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ رشوت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے گزاری ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہے پاکستان کے اندر خاص کر یہ وبا عام ہے. باقی دیگر خاص کر ملکوں میں نا، یورپ میں تو رشوت کا تصور ہے ہی نہیں. وہاں پہ اگر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے نا، ایک منصب کرسی پہ بیٹھے ہیں اور یہ تقاضا بھی ہے اس کرسی کا، منصب کا، ذمہ داری کا، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی آپ نے پوری دینی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، جو بھی آپ کی دہلیز پہ آ رہا ہے سائل بن کر آپ نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم اللہ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ہم مثال ڈھونڈ رہے ہیں یورپ کی اور مغرب کی. یہ مجبوری ہے. یہ اب دیکھو نا کتنی یورپ، بدقسمتی کی بات یہ ہے. میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم وسلم ہمارے سامنے ایک آپ ماڈل ہے، روشن مثال ہے، مثال ہے، تابندہ مثال ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ رول ماڈل ہے، ہاں جی. اسوہ حسنہ. قرآن نے کہا ہے ہاں جی کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ. ان کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ لے لیں، کوئی ایک سمت کو ڈائریکشن، الحمدللہ ہر ڈائریکشن، ہر سمت، ہر گوشہ چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بد نصیبی ہم نے وہ رول ماڈل چھوڑ دیا. مگر ہم دکانوں پہ نام لکھتے ہیں، دکانوں کا نام رکھتے ہیں، مدینہ، مکہ،
پھر بھی ہمارے جو ہے اعمال اور افعال جو ہیں اس سے مطابقت یہ صرف معذرت کے ساتھ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. میں آپ کو یعنی میں لاہور رہا ہوں 30 سال رہا ہوں، وہاں پہ جتنی میں نے دودھ کی دکانیں دیکھی نا جی، غوثیہ ملک شاپ یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری تو مشہور ہے، جی اور جھوٹ تو انہوں نے اپنے قریب آنے نہیں دیا. یعنی بڑا واقعہ مشہور ہے کہ ماں نے پیسے سی کے دیے تھے جی اور ڈاکو پڑ کے جناب تو ان کو خود کہا کہ میرے فلان جگہ پہ جناب پیسے محفوظ ہیں، محفوظ موجود ہیں، بتا دیا خود. بتا دیا. تو اس یعنی سچ کی بنیاد پہ وہ سارا قافلہ جناب وہ اپنا طائب ہو کر جناب طائب ہو گیا. وہ پھر صراط مستقیم پر گامزن. یہاں پہ جتنے دودھ بیچنے والے ہیں، غوثیہ ملک شاپ، داتا ملک شاپ، جی اجمیری ملک شاپ، اجمیری ملک شاپ، غوثیہ سٹور، داتا سٹور، ابو بکر سٹور، لیکن کام سارے ہم کرتے ہیں 2 نمبری والے، الٹ کرتے ہیں. یعنی دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں. پانی تو پانی یہ پاؤڈر. مفتی صاحب یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ گاہک کو دے رہے ہیں یا ان فرشتوں کو جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس بندے کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جائے؟ دیکھو ہم فرشتوں کو تو ہم دھوکہ دے نہیں سکتے، جی اللہ رسول کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، جی یعنی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے. کتنا فائدہ سمیٹنے کے لیے؟ وقتی چند ٹکوں کا کہ مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور وہ جو اکٹھے اور جمع کیے ہوئے پیسے ہوں وہ گے پیچھے ذخیرہ اندوزی اور نجائز وہ منافع پیچھے خوری کی شکل میں جو وارث چھوڑیں گے آپ، جی وہ اسی میں لڑ مرتے جناب. ابھی میت پڑی ہوتی ہے جناب تو وہ بٹوارا شروع ہو جاتا ہے. یہ پاپ کمائے ہوتے ہیں وہ تو نزدیک ہی نہیں لگتے. بلاؤ جی مولوی صاحب کو غسل دے جناب. تم خود کیوں نہیں یار اس کو غسل دیتے؟ جی اب باپ ہے تمہارا یار. دعا کے لیے بھی مولوی صاحب آئیں. دعا کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ جی، غسل کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ جی، قبر میں اتارے مولوی صاحب. بھائی اربوں کی جائیداد تمہارے لیے چھوڑ کے گیا، تمہارا ابا جی ہیں. جی چند لمحے پہلے، چند گھنٹے پہلے یہی ابا جی تھے جو تم سارے جناب چمگٹا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ ان کی جائیداد اب کس طرح ہم نے بانٹنی ہے. اب جو ہی آنکھیں بند کر دی اب تم بھی جناب اس سے آنکھیں موند لی اور مولوی صاحب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ تم نے نہلانا ہے، تم نے کفن پہنانا ہے، جنازہ بھی تم نے پڑھانا ہے، قبر میں تم نے اتارنا ہے. جی لیکن ہم اس کی جائیداد کے ہم وارث ہیں. مولوی نو پھر نیڑے نہیں لگن دینا. خبردار، تمہارا وہی مسلح ہوگا، لوٹا ہوگا، کل خانی کے دن بستر ہوگا اور ان کے جناب لتھے پرانے کپڑے کہتے ہیں نا جی، جی اور ان کے اترن جناب 2-4 سوٹ ہوں گے. مولوی صاحب یہ لے جاؤ جناب، یہ تو ہمارے. مولوی صاحب بھی تو قبول کر لیتے ہیں. مولوی صاحب یہی تو بدبختی ہے نا جی، ہمارے جیسے مولوی نہیں قبول کرتے، جو جاہل مطلق مولوی ہیں، جو صرف اللہ رسول پہ جن کا توکل نہیں ہے ملک صاحب، جی وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ پھر ہوتے ہیں کہ جناب چلو کہیں سے تو مسلح مل گیا، کہیں سے تو رضائی مل گئی، تکیہ کہیں سے مل گیا، چلو سر رکھ کے سو جائیں گے، کہیں سے تو 4 آنے مل گئے، چلو 2-4 دن تو سوکھے گزر جائیں گے نا. لیکن جو ہمارے جیسے فقیر ملنگ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ توکل نہیں رکھتے، وہ پھر اللہ توکل ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کیا کرو، یہ کام یہ تو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کا مذاق ہے، تم کیوں اپنی تضحیق اور تحقیر کروا رہے ہو چند ٹکوں کی خاطر. جناب لوگوں کو صحیح صحیح دین بتاؤ کہ نہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ غریب غربا یتیم جو ان کا حق ہے، ان کو تو ہم کیوں اس طرح کی چیزیں. جناب مولوی تو سوسائٹی کا ایک بڑا معتبر ہستی میں ہے. کہتا ہوں حضرت جو مسجد کا محلے کا امام ہوتا ہے وہ محلے کی مسجد اور نہیں بلکہ وہ محلے کا چودھری ہوتا ہے. اگر لیڈر وہ سمجھے کہ میں چودھری ہوں. لیکن بد نصیبی یہی ہے کہ آج کل ہمارے اندر سے بھی اللہ ماشاء اللہ، یعنی میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، ہمارے اندر سے بھی وہ اظہار جرت، وہ حقانیت، وہ صداقت، وہ حق سچ بیان کرنا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت سارے اچھا بھی بولتے ہیں. مفتی صاحب لینڈ مافیا، ٹمبر مافیا، ناجائز منافع خور مافیا، ذخیرہ اندوز مافیا، جی جی یہ مافیاز ہی ایک سیریز ہے، ایک پوری کتاب ان مافیاز پہ لکھی جا سکتی ہے، ان کے جی جی ناموں پہ لکھی جا جی سکتی جی ہے، جی جی کاموں پہ تو کئی ہزار کتابیں لکھی جی جا بالکل سکتی ہیں. صحیح. اب یہ جو مافیاز ہیں یہ معاشرے میں اپنی جڑیں گہری کر چکے ہیں، بالکل اور ان کی جڑوں کی گہرائی میں رشوت کا چلن پوری طرح تراج کر چکا ہے. شامل جی ہے. جی جی بالکل صحیح. ہمارے اداروں کو وہاں بھی تو ایک لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں رشوت کا چلن نہیں ہوتا. قائد اعظم کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں کہ وہ میرٹ پسند تھے،
رشوت کو پسند نہیں کرتے تھے. جی جب آیت لکھ دی، جب حدیث لکھ دی، تو اس کے بعد تو پھر کسی فرمان کی ضرورت نہیں ہے. پھر کب دیکھ سکیں گے کہ یہ مافیاز جو ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے اور انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے؟ اصل میں بد نصیبی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، یہ سب مافیاز ہیں. آپ کسی بھی شعبے کو لے لیں، آپ اپنے شعبہ صحافت کو ہی لے لیں، کتنے بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے جو یعنی لفظوں کی حرمت کے جو پائمالی کس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنے بڑے سوداگر اور بیوپار ہیں جو لفظوں کو بیچتے ہیں، اپنے کیمرے بیچتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر بیچتے ہیں، کسی اور کے ہاں جناب وہ گروی رکھ دیتے ہیں. اسی طرح تاجر مافیا جناب، وہ بیٹھا ہوا ہے جناب، منہ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی آیت بڑی سی لکھی ہوتی ہے، حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بڑا جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، لیکن اسی حدیث پاک کے سائے کے نیچے جناب وہ دھڑا دھڑ ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم نے تو ایک لطیفہ بھی ہے نا بڑا دلچسپ، کہ ہم نے اس طرح ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں ہر شعبے میں، کہ وہ ایک گرمیوں کے سیزن میں کلفیاں گولے بیچنے والا شربت وہ بیچ رہا تھا، اور اس نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ ملاوٹ کرنے والے پہ لعنت، ملاوٹ کرنے والے پہ لعنت. وہ لوگ ان کے پاس آتے بڑا کہ یار یہ خود تو اپنے اوپر لعنت نہیں نہ ڈال سکتا، اس کا مطلب ہے شربت اس کا ملاوٹ سے، سکرین سے پاک ہے، خالص شربت ہے جناب. لیکن اس نے ایک بندہ پیچھے رکھا ہوا تھا سائڈ پہ جناب، خلوت کے اندر، اور اسے حکم یہ تھا، اسے تنخواہ دیتا تھا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم نے ملاوٹ کرنی ہے. اب ایک دن اس نے بڑے توجہ سے سنا اعلان، کہ یہ اعلان کیا ہو رہا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے پہ لعنت، ملاوٹ تو میں کر رہا ہوں، اب لعنتیں ساری میں رات کو سمیٹ کے جاتا ہوں، پیسے سارے یہ سمیٹ کے جاتا ہے. اس دن اسے عقل آئی کہ نہیں بھائی، اس کا ضمیر جاگ گیا کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، یہ ساری لعنتیں کیونکہ مجھ پہ تو جناب ڈال رہا ہے، پیسے خود کما رہا ہے، یہ تو میں تو اپنا جناب قبر کو جہنم سے جناب آگ سے بھر رہا ہوں. تو آج کے بعد میری توبہ، یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام مجھ سے یہ کروا رہا ہے اس سینس میں، تو یہ خود مال چھاپی جا رہا ہے، دولت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لعنتیں میرے حصے میں. جب یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جس کو رائش کہتے ہیں جی، اس پہ بھی اللہ رسول نے لعنت بھیجی ہے، مڈل مین، بروکر. جب یہ اس نے انگڑائی لی نا، اس کے اندر خابیدہ جو صلاحیت ہے، ضمیر اس کا جاگ پڑا، اس دن سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مین وجہ یہ بروکر بھی ہے، یہ مافیاز کے اندر جو ہے نا، یہ دلال. اس کا ضمیر کس طرح جاگے گا مفتی اس صاحب؟ کا ضمیر بس اللہ کرے اس کے کانوں میں کوئی ایسی آواز پڑ جائے کہ یار یہ تو لعنتیں سارے میرے حصے میں، دولت اس کی. ہمارے ہاں قرآن مجید ہمارے درمیان موجود، ہمارے درمیان سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، ہمارے ہاں سیرت مقدس شخصیات موجود، الحمدللہ. سب کچھ موجود ہے، مگر ضمیر جو ہے وہ سویا پڑا ہے. ہاں ملک صاحب، بڑی دکھ کی باتیں آپ کرتے ہیں، اور پھر اگلے کو بھی آپ یعنی دکھ ہی کر دیتے ہیں. یقین جانے قسم سے یہ تو دل کی باتیں اس ہیں، میں یہ تو دکھ کی بات نہیں ہے مفتی اس میں صاحب، یہ یعنی دل کی باتیں ہیں. درد دل ہے نا، یہ روز بندہ دکھی ہوتا ہے نا سن کے، روز کے واقعات ہیں جو دیکھے نہیں جاتے، دل پھٹتا ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم یا حدیث نبویہ ہم پہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتی. جی، ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں، اتنے سیاہ ہو چکے ہیں. اب قرآن کا نور، حدیث نبویہ کا نور اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، یعنی اتنا کالا دل ہو چکا ہے، یعنی اس پہ کوئی بھی ہدایت کی بات اثر نہیں کر رہی. اب اس پہ وقت لگے گا، لیکن کیونکہ جوں سوسائٹی بڑھ رہی ہے، سہولیات اور انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بہت سارے جناب چانسز، مواقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو انسان سہل پسند، سہل پرست، عیاش پرست، آرام پرست، تو وہ بھی اسی طرح پھر گناہ بھی اس کے پھر مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے جا رہے. اللہ کی طرف سے جو رسی ہے، مہلت عمل کی جو رسی ہے وہ دراز ہوتی جا رہی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ رسی دراز اس لیے کرتا ہے کہ شاید اس کو مزید میں چانس دوں، شاید کسی ایک ٹھوکر کی وجہ سے یہ سنبھل جائے، راست پہ آ جائے، اور کئی ایسا ہوا بھی ہے. لیکن بعض اوقات اللہ رسی اس لیے بھی دراز کرتا ہے کہ اس کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو، تاکہ اس کی مزید میں پکڑ سخت کروں. یہ دونوں حوالوں سے، دونوں پہلوں کو ہم نے دیکھا، دونوں پہلو موجود ہیں. اور ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا ہے
ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید یہ سنور جائے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بے شک، ارحم الراحمین ہے، وہ تو پانچ بخشنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ 5 مرتبہ بلوا بھی رہا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ آ جا میرے پاس، حیا علی الصلاۃ، جی حیا علی الفلاح۔ یہ علی الفلاح کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف ہو، آؤ کامیابی کی طرف۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے اس راستے کی طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا۔ صرف کامیابی یہ نہیں ہے کہ جناب قبر کے اندر، بلکہ دنیا کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتا، بے شک، کامیابی دیتا ہے اس کے کھاتے میں، بے شک، قبر حشر میں بھی اسے سرخروئی عطا بے فرماتا ہے۔ شک، سبحان اللہ۔ یعنی فلاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دینا ہے قیامت کے دن۔ اللہ کہتے نہیں، یہ فلاح ہر شعبے میں، زندگی میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور عالم آخرت میں بھی، یوم آخرت قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاح کا تاج پہنائے گا۔ سبحان اللہ، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، نہیں آتا، ہم جناب ہرس ہوس کے دھندوں میں اتنے، ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، حضرت امام احمد بن حنبل کتنی بڑی شخصیت تھی، بے ان شک، کے پڑوس میں ایک تھا لوہار، جی وہ لوہے کا کام کرتا تھا، ویلڈنگ لوہار۔ تو ایک دن اس نے توجہ سے اذان سنی، اذان جب اس کے کانوں میں پڑی نا تو اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا تھا، جب اس نے کہا اللہ اکبر کی آواز آئی، ہتھوڑا اس نے اسی جگہ پہ رکھ دیا، وضو کیا، مسجد کی طرف چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دی، سبحان اللہ، کہ صرف اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا کہ نہیں، میرے اللہ نے اب مجھے بلایا ہے، اب میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، یہ کامیابی میرے لیے چند ٹکے عارضی ہیں، اب وہ جو کہہ رہے حیا علی الفلاح، اب مجھے وہاں جانا ہے۔ اور اللہ نے اس نیت کا پھل اسے یہ دیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امام گزرے، کتنے لاکھ حدیث کے حافظ جناب، اور بڑا مقام اور مرتبہ الحمدللہ۔ اللہ نے ان کو بھی بشارت عطا کی کہ جناب تیرا جو فلاں ہمسایہ، اس وجہ سے ہم نے اس کو بخشش کا پروانہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، لیکن یہاں کیونکہ وہ بہت کم لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں اور سارے کام چھوڑ کے نہیں، اب اللہ نے بلا لیا، ہم نے جانا ہے۔ لیکن ہم تو پتہ کیا کرتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک لطیفہ بھی ہے، اسی عدالت میں لیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کو ہمارا مسئلہ تھا، تو ہم وہاں پہ گئے تو اذان کا وقت ہو گیا۔ اب ہمارے ساتھ جو دوسرے بندے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو رشوت دے رہا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار جلدی دے، مجھے پیسے دے، میں نے وہ نماز پڑھنے بھی جانا ہے۔ اب ہمارا حال یہ، ہم رشوت بھی کھاتے ہیں، نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ناجائز جناب زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، پھر حج کے لیے بھی، ہم عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ رسول کا واضح فرمان ہے، رشوت سے جمع کیا گیا پیسہ یا دولت، اس میں نہ تو حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ نیکی، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کوئی درسگاہ بنانا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اس رشوت کو، حرام کے پیسے کو دینی لبادہ پہنانا، دینی لباس پہنانا، یہ تو کفر ہے، اور یہ اکثر ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو، ایک اور بات جو خاص بات ہے، جی بس اس پہ میں بات جو ہے نا آپ کی، جی، کچھ پیغامات آئے ہوئے، میں وہ بھی آپ سے شیئر، ماشاء آپ بات مکمل کر لیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جانمی ہیں، جی، یہ بڑا اہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں جاتے اہم جاتے، ترین نقطہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ میرا ایک جاب ہے، جی، میرا میرٹ ہے، میں ہر حوالے سے جناب تعلیم کے حوالے سے بھی، کوالیفیکیشن، ذہنی صلاحیت اور سارا میرٹ بھی ہے کہ اس پہ میں پورا اترتا ہوں، میرا حق ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ اب مجھے وہ بغیر پیسے کے نہیں مل رہی۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے فقہاء نے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ کا حق ثابت ہو رہا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، لیکن بغیر پیسے کے وہ نہیں دے رہا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ پیسے دے کر آپ وہ حق حاصل کریں۔ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی پیسے دیں، پھر میں آپ کو یہ سیٹ دوں گا، یہ منصب دوں گا، یا میں آپ کا میٹر، دیکھو نا، اب ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے اس ملک میں رہتے ہیں کہ میٹر بجلی کا اس کا لگے، گیس کا میٹر لگے، نہیں لگ رہا، وہ کہتے ہیں پیسے دو میں لگاؤں گا۔ تو اسلام فقہاء اس میں یہ ہمیں کنسیشن دیتے ہیں، فقہاء نے یہ ایک حدیث پاک سے مسئلہ استنباط کیا ہے، اگر وہ پیسے لے رہا ہے اس کو پیسے آپ دے دیں، میٹر لگوا اگر دیں۔ یہ گنجائش ہم مان لیں
تو پھر تو رشوت کی گنجائش تو پھر ہر جگہ ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں رشوت خور کہتا ہے کہ جی میرا تنخواہ میں گزارا نہیں نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں یہ تو بھی ایک بہانہ ہے نا جی. آپ اس کو پیسے دے کے وہ منصب اپنا حاصل کر لیتے ہیں، حق حق جی یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز، یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے روکا ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے نہیں، جو بنیادی ضروریات ہوتے ہیں ٹریفک والوں کی، یہاں بھی یہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس ہے نہیں، آپ پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، یہ جرم ہے، یہ رشوت ہے. لیکن آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، لائسنس بھی ہے، باقی بھی ساری چیزیں، شناختی کارڈ بھی ہے، ویسے آپ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں دو گے ہم جانے نہیں دیں گے. آپ اگر پیسے دیتے ہیں، مجرم آپ نہیں ہیں، آپ بری ذمہ ہیں، وہ جو لے رہا ہے وہ مجرم ہے. وہ جو ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا جس کا میں اردو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم ایمان لائے اور بخش دیے جائیں گے، کیا تمہیں آزمایا نہ جائے گا. یہاں آزمائش سے کیا مراد ہے؟ یہ تو تقوی ہے نا کہ آپ صبر کریں. اگر آپ کا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا یا جی گیس کا نہیں لگ رہا جی یا آپ کو کوئی منصب نہیں مل رہا ہاں جی تو آپ کہتے ہیں چلو میں صبر کرتا ہوں، یہ ہے تقوی. لیکن یہ ہے کہ پیسے دے کے منصب حاصل کریں، بجلی کا میٹر حاصل کریں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھر گرمی، یہ ہے فتویٰ. آزمائش تو آ رہی ہے نا. وہ یہ بس یہ تو پھر جو تقوی ہوتا ہے نا جی وہ یہاں تو پھر باریک سا نقطہ آ گیا جی جی کہ اللہ کا فرمان جو ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھی رشوت کی قطعاً گنجائش نہیں. میں کہتا ہوں جو اس پہ صبر کر جاتا ہے وہ تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتے ہیں آزمائش پر. اس سے اگلی جو آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں، آپ کو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، ڈر سے بھی آزمایا، خوف سے بھی، جی کہ ڈر خوف سے، میرے ٹھیک بچوں ہے نا کے جی. مستقبل کا کیا بنے تو گا. آپ کو جناب بہت ساری اور بھی چیزوں سے جناب آپ کو ڈرایا جائے گا، جی بالکل آزمایا جائے گا، آپ اور کو ڈرایا بھی جائے گا. آزمایا جائے گا. اگر کوئی اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں آخرت کے لیے. لیکن اسلام کیونکہ اپنے ماننے والوں کے لیے سختیاں نہیں نہ پیدا کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ چیز دے کر اپنے اہل و خانہ کے لیے، اہل خانہ کے لیے، خاندان والوں کے لیے کچھ آپ سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے، جو آپ کا حق ہے، جو آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ مثال کے طور پہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا جو میاں ہے مجھے نان نفقہ نہیں دیتا، حالانکہ واجب ہے وہ دے بیوی کو، شوہر پہ واجب ہے کہ نان نفقے کا خیال رکھے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنی ضرورت ہوتی ہے جو مروجہ ہے مجھے نہیں دیتا، اب میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کیا کرو، آپ چپکے سے جتنی آپ کی ضرورت ہے نا جی اس کی جیب میں سے نکال لیا کرو، اس کو بغیر بتائے. اب بغیر بتایا کسی کی جیب سے، میں اگر جناب یہاں پہ ہوں پر کوئی دوست ہو میرا یا کوئی بھائی ہو، میں اس کی جیب سے بغیر بتایا کوئی چیز نکالوں تو چوری ہوگی. وہ بیوی اپنے ضرورت کے لیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں اسی سے ہمارے فقہاء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ حدیث پاک سے کہ ضرورت کی چیز کے لیے اگر بندہ یہ چیز بھی کرے تو جائز ہو جاتی ہے. اچھا فقہاء کی اس رائے کے مد مقابل ایک رائے ہے جی جی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس سسٹم کا حصہ بن وہ تو مشترکہ پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. کرے گی. آپ دیکھیں جس طرح یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ جس طرح فلسطین جناب غزہ یہ سلگ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کتنے 78 ملک ہیں، 70 ملک ہیں، سارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے. بس سسٹم کی تبدیلی تو لازمی بات ہے. اس کے لیے تو پھر ہر ایک کو بھرپور طریقے سے، ظاہر ہے علماء کو بھی، سب کو، سیاستدانوں کو بھی، تاجروں کو بھی، اور اہل قلم کو بھی، اینکرز کو بھی، صحافیوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی مشترکہ طور پر ایک حب الوطنی کے جذبے کے تحت کہ ہم نے اس سسٹم کو بدلنا ہے. کرپٹ سسٹم، تب یہ کرپٹ سسٹم جو ہے نا یہ خس و خاشاک کی طرح بہ سکتا ہے. جی بہ سکتا ہے. ادروائز ہم اس کا حصہ رہیں گے اور جو اس میں سے حصہ ہمیں ملے گا ہم اس کو لے کے انجوائے کرتے رہیں گے. انسانیت لٹتی رہے گی، پٹتی رہے گی، رشوت کا بازار گرم رہے گا، اور یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح جناب چلتی رہیں گی. اس کے لیے مشترکہ ایک بھرپور طریقے سے بیٹھ کر ہر شخص کو تمام تر اختلافات کو بھلا کر مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تبدیلی ممکن ہے. ادروائز انسان کے حوالے سے قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ جب تک انسان خود اپنے اندر تبدیلی کی خواہش نہیں نہ پیدا کرتا کہ میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ کچھ پیغامات آئے ہیں جی آپ کے ماشاء نام. اللہ. رانا سلطان محمود اختر صاحب نے آپ کو ویلکم کہا ہے، ماشاءاللہ. عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ کو ویلکم کہا ہے، اور انہوں نے بلکہ کئی پیغامات بھیجے. مفتی صاحب کی رائے سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ حرام سے کمایا گیا مال ادویات پر ہی خرچ ہو جاتا ہے، حادثہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل کوئی
اس پہ خرچ ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مینٹل بھی پیدا ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے روک بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو۔ آگے فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لیا ٹی وی آئی ڈی کو مکمل طور پر جوائن فرمائیں۔ اور یہاں جناب سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کے نام سلام بھیجے جی ہیں اور وعلیکم کہا ہے السلام ورحمۃ اللہ۔ اور کہا ہے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ اینڈ مفتی صاحب سے سوسائٹی کی بہتری کے لیے دعا کی التجا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہ جو قبلہ رانا سلطان محمود اختر صاحب، یہ تو میرے استاد محترم ہے، بزرگ شخصیت ہے، ہاں جی اور یہ جو کامریڈ، یہ سماجی شخصیت، جی اور آپ کے ہی جناب ٹی وی کے معتبر ترین جی یہ تجزیہ نگار تجزیہ نگار جناب عنایت اللہ کاشف کاشف ایڈوکیٹ صاحب، سبحان اللہ، ہاں جی اور یہ جناب سلمان ایڈوکیٹ صاحب، سلمان خان صاحب، یہ بھی میرے کلاس فیلو رہے، اور بڑا ان سے بڑا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، جن جن دوست احباب نے محبتوں کا اظہار فرمایا۔ میں تو اس ٹی وی کا اس ٹیم کا حصہ ہوں، خادم ہوں۔ آپ مجھے جب بلائیں گے، بہت شکریہ میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، کیونکہ آپ جو لوگ ہیں یہ لفظوں کی حرمت کے امین ہیں، پہرہ دار ہیں، چوکی دار ہیں، بہت آپ شکریہ۔ لفظوں کو بیچتے نہیں ہیں۔ میں یقیناً کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کی پوری ٹیم جتنے بھی یہاں پہ میں آتے ہیں میزبان اور مہمان سارے ماشاءاللہ، وہ سارے سچے سچے لوگ، یعنی اپنے قلم کو لفظوں کو بیچتے نہیں ہیں، بولی نہیں لگاتے، سوداگر نہیں ہے، بیوپار نہیں ہے، جو کہتے ہیں حق۔ میں دیکھو نا عنایت اللہ کاشف صاحب کے تجزیے، مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بند ہی نہ کرا دیں، آف ایئر نہ کرا دیں، کہ آپ کاشف صاحب تو سیدھے چھٹی کرو نا جی، اس طرح کاشف عباسی صاحب اور باقی جو جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال میں آپ کی ہمت کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے جتنے بھی میزبان، تجزیہ نگار، اچھا اور سب سے زیادہ جو مین کردار ہوتا ہے وہ پروڈیوسر کا ہوتا ہے، بے شک وہ قبلہ ہمارے پرانے دوست وہ تو پس تو پردہ عبد الرحمان فریدی ہاں صاحب۔ جی اصل میں ہماری بد نصیبی ہے، جو پس پردہ ہوتے ہیں نا قوتیں، ہم ان کو سامنے نہیں لاتے۔ بعض تو قوتیں آپ سمجھ گئے نا وہ پس پردہ دوسری، لیکن پروڈیوسر تو ظاہر ہے وہ یہ صاف ظاہر ہے، یہ مین ہے، مین یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، Yes. بیک بون ہوتا ہے پروڈیوسر، ہاں جی کہ اس نے پروگرام کو کس طرح پروڈیوس کرنا ہے، یس شخصیات کے حوالے سے، مہمانوں کے حوالے سے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو۔ میں انشاءاللہ اب لیا میں شفٹ ہو گیا ہوں، جی میں ہر حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ دینی، سماجی، تعلیمی، روحانی، فکری، نظریاتی، دامے درمے قدمے سخنے، انشاءاللہ میرا تعاون یہ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت حاضر ہوں۔ شکریہ۔ لیا جرنلسٹ نے اپنا ایک کامنٹ کیا ہے کہ مولویوں کے بھی تو موافق ہیں اپنی اپنی سوچ کے ساتھ، وہ ہم اظہار کر چکے ہیں، الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں مافیا، ہمارے اپنے اندر دیہڑی دار ایسے لوگ ہیں جناب جو بغیر ڈیمانڈ کے تقریر ہی نہیں کرتے، اور میں تو آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، جی جو دیہڑیاں لگانے والے مولوی ہیں یا پیر ہیں۔ نگران تھل نے کہا ہے کہ مردہ ضمیر قوم ہے، کیا ہم ظاہر وہ یہ صحیح کہا ہے، یہ صورت یہ اوورال ایک زندہ لاش، چلتی پھرتی لاش عنایت ہے۔ اللہ کاشف صاحب نے فکرہ تو مختصر لکھا ہے مگر سوال بڑا جامع اور ایک الگ پروگرام کا متقاضی ہے۔ یہ قبلہ عنایت اللہ کاشف صاحب کا جو ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے اس میں پوری ایک کائنات سمو کے رکھتے ہیں، یہی تو کامیابی ہے، یہی یہ دانشور لوگوں کی بڑا جو جینوئن لنڈے کے دانشور نہیں، اصل جو دانشور ہوتے ہیں نا، وہ ایک چھوٹی سی بات میں پوری کائنات، پورا معافی ضمیر، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا، تقوی اور فتویٰ میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات، یہ کتنی وسیع خوبصورت، موضوع انہوں نے کتنی ایک خوبصورت چھوٹے بات سے کی ہے۔ چند 4 الفاظ میں بند کر میں کہتا ہوں جی اصل میں ہمارے لیے ظاہری طور پہ تو فتویٰ ہے نا جی، ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ آپ نے مثال کے طور پہ ہمیں حکم ہوتا ہے کہ بھی آپ نے 30 روزے رکھنے ہیں فرض، جی یہ تو فتویٰ ہے، لازمی رکھنے ہیں، فرض ہیں۔ حکم ہے، اس کے علاوہ اگر ہم پورا سال روزہ رکھتے ہیں نا جی، یہ تقویٰ ہے۔ یس اسے تقوی سے انسان کے اندر نا جی سب سے مین جو بات ہے، وہ جب آپ فتوے پہ عمل کریں گے نا تو پھر آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ پیدا ہو، جب آپ فتوے پہ عمل نہیں کریں گے تقویٰ بھی بیکار ہے۔ مین چیز ہے شریعت، فتویٰ، اس کے بعد پھر تقویٰ آتا ہے۔ اس کے جب بعد آپ تقوی پہ عمل پہ رہے ہیں، فتوے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر ادھوری بات ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت کو چھوڑ دیں، طریقت کو پکڑ لیں کہ یہ تو اللہ والے ہیں جی، نماز ان کی مکے مدینے ہوتی ہے، گھر میں تو پڑھتے نہیں، مکے مدینے کب پڑھیں گے؟ نہیں جی ان کا تقویٰ ہے، نہیں، سب سے پہلے فتویٰ ہے، شریعت ہے، اس کے بعد پھر یہ طریقت اور یہ تصوف اور یہ معرفت کی، یہ باقی بات بعد میں باتیں۔ سب سے پہلے فتویٰ ہے۔ مفتی صاحب فتوے پہ اگر کوئی کامل ہے تو سمجھیں وہ پھر تقوی پہ بھی اتنا ہی کامل ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی
بہت شکریہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، آپ نے اپنی بہت ساری اہم مصروفیات میں سے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے اور انتہائی اہم سماجی موضوع پہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی جی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور آمین۔ مسلمان حکمرانوں کو میں خاص کر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، جی اور خاص کر یہ ہماری جتنی جو تنظیمیں ہیں اسلامی OIC ہے، یا یہ جو ہم نے کوئی 32-35 ملکوں کی افواج، اور جس کے ہمارے ہی کمانڈر جناب رحیل شریف صاحب ہیں، وہ اس کے ان کو اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے کہ یہ کھڑے ہوں جی امت کی مفتی بہتری صاحب، کے لیے جناب۔ اختتامی لمحات ہیں۔ یہ پروگرام ناظرین آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبد الرحمن فریدی صاحب۔ پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔